کچھ اور پھر کویسچنز ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارا اٹیچ باتھ روم ہے، ہم جب نہاتے ہیں تو پانی WC پہ بھی گرتا ہے، کموڈ پر گرتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر گر کے دوبارہ جسم پر پہنچے، تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، اکثر جو WC یوز کی جاتی ہے، گھر والوں کا اکثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی بہا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے بے احتیاطی کا گمان ہو تو آپ یوں کریں کہ جب داخل ہوتے ہیں تو نہانے سے پہلے اس پہ اچھی طرح پانی بہا دیں تاکہ پانی نکل جائے، اس کے بعد آپ غسل کریں۔ اگر اتنا کلوز ہے WC سے کہ اس پہ چھینٹیں پڑ کے آپ کے اوپر آتی ہیں، تو بس پھر یہ غور ضرور کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو وہاں کوئی نجاست نظر آ رہی ہے، مثلا پیشاب وغیرہ ہے، اس کی اسمیل بھی محسوس ہو رہی ہے، تب تو اس پہ جو پانی پڑ کے آپ کے اوپر آئے گا آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف آپ گمان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناپاکی پڑی ہو، تو یاد رکھیں کہ صرف گمان سے یا سوچ بچار کی وجہ سے کسی بھی شے کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو پاک ماننا واجب ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ جب آپ فزیکلی طور پہ کسی چیز کو وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی رنگ یا اسمیل وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی، تو اب اگر وہاں پانی پڑ کے آپ کے اوپر آ بھی جاتا ہے تو آپ پاک رہیں گے۔ انشاءاللہ ابھی میری بک آ رہی ہے طہارت پہ، میں نے لکھی ہے، یہ ضرور آپ پڑھیے گا، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، بہت ہی باریکی کے ساتھ اور اچھے انداز سے، عام فہم انداز میں اس میں تمام طہارت سے متعلقہ مسائل جمع کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو پھر اس قسم کے مسائل میں وسوسہ نہیں آئے گا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہر بے ادبی گناہ ہوتی ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر بے ادبی کرے تو؟ اگر کوئی نجس ہاتھوں سے ٹائپ کرتا ہے یا حروف تہجی لکھتا ہے جان بوجھ کر تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی، وہی بے ادبی گناہ ہوگی کہ جس کو قرآن نے بے ادبی قرار دیا اور اس عمل سے منع کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صحابہ کرام نے، یا امت کے جو علماء ہیں، مجتہدین، مفتیان کرام جو مسائل کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے ادبی گناہ ہے، تو پھر تو گناہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ادب مانتے ہیں، لیکن خلاف ادب کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ جس سے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ایک ادب ہے، لیکن اگر آپ کر لیں تو کوئی گناہ نہیں۔ ہزار لوگ طواف وغیرہ کر کے باہر نکلتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ ناپاک ہاتھ ہیں، فرض کر لیں آپ کے، اور آپ اس سے ٹائپ کر رہے ہیں، قرآن پاک ٹائپ کر رہے ہیں، تو یہ ایک لوگ کہیں گے بے ادبی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ پاک ہو کر کریں، لیکن اس میں آپ نہ قرآن کو ٹچ کر رہے ہیں، نہ قرآن تک آپ کے کوئی گندگی پہنچ رہی ہے۔ ویسے بھی جو آپ ٹائپ کرتے ہیں، اگر آپ غالباً اب تو ٹائپ رائٹر کا دور نہیں رہا، آپ کی بورڈ سے لکھ رہے ہوں گے، کمپیوٹر کے اوپر لکھ رہے ہوں گے، تو کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں جو کچھ ڈیٹا پہنچتا ہے وہ حقیقتاً آپ کی رسائی وہاں تک ہوتی نہیں۔ اگر اسکرین پہ بھی ہاتھ لگا دیں تو آپ کا کسی لکھی ہوئی چیز یا نقش کے اوپر ہاتھ نہیں لگتا ہے، تو لہٰذا یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں گناہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جیسے مدینہ شریف میں کوئی جائے اور جوتی نہ پہنے کہ بھئی ادب ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو کیا اس کو گناہگار قرار دیں گے؟ نہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں ادب کی بنا کر اور اس کو ادب قرار دے کر، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کے عشق کو پرکھنا، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو، اور جو آپ کے بنائے ہوئے خود ساختہ معیار پر پورا نہ اتر رہا ہو اسے آپ کہیں یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اس میں عشق کی کمی ہے، یہ محتاط نہیں ہے، غیر متقی ہے، اس طرح صحیح نہیں ہوتا۔ ادب وہی ہے جس کو شریعت نے کہا ہو، علماء نے کہا ہو، یا قرآن حدیث جیسے کہتی ہیں، یا ہمارے عرف میں اس کو ادب شمار کیا جاتا ہو، اور اکثریت جو علماء کی ہے وہ اس کو ادب کہتے ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اس میں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہر اس کا خلاف کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے پاس سے آپ اپنی سوچ اور فکر سے ایک چیز کو ایجاد کریں اور اس کو معیار بنا دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ خود کر سکتے ہیں ادب جتنا کریں، دوسروں پہ فتویٰ نویسی نہیں کریں گے۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ ہو علماء سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کہ یہ بے ادبی جو ہے یہ گناہ میں شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بیسٹ ہے۔ آپ نے تو مطلقاً پوچھا، پرٹیکولر اگر آپ کوئی چیز پوچھتے کہ یہ ہے کہ نہیں تو اس کے بارے میں حکم بیان کر دیتا۔ ایک سسٹر نے کہا کہ مجھے بڑی سے بڑی خوشی مل جائے یا کتنا ہی غم کی بات ہو، نہ مجھے قلب میں خوشی محسوس ہوتی ہے نہ میں کوئی غم فیل کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا یعنی گمان ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا مومن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک غلط روش ہے اس اعتبار سے کہ اگر یہ آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، خیر تو پھر تو آپ گناہگار نہیں ہو رہی ہیں۔
یہ ایک بے اختیار اگر چیز ہے کہ آپ کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قلبی معاملات ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتے، اور جو چیز ہمارے قدرت و اختیار میں نہ ہو اس میں ہم گناہگار نہیں ہوتے۔ جیسے قلب میں گندا خیال اچانک آ جانا، یہ اچانک آنا ہی تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نفس کی طرف سے، اس کو روکنے کا تو ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، تو آنا برا نہیں ہے، ہاں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا برا ہوگا۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر باطن بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صالحین جو بندے ہیں ان کے مطابق ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بھی محسوس فرماتے تھے، آپ کا چہرہ کا رنگ چمک جایا کرتا تھا، اور صدمہ سنتے تو آپ افسردہ ہو جاتے تھے، اگر آپ نافرمانی رب دیکھتے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا، سرخ رنگ ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انار کے دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے اطہر پر نچوڑ دیے گئے، اتنا جلال سرکار کو آتا تھا۔ اور اسی طرح آپ روئے بھی ہیں، کئی معاملات میں آپ کا بکا فرمانا بھی ثابت ہے، جیسے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار رو پڑے، آپ کے آنسو نکل آئے، تو کسی نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ وہ سمجھے شاید جو سرکار نے اپنے آپ کو مار کر اور نوحہ وغیرہ جیسے اس زمانے میں رائج تھا عورتوں کے مابین، اس سے سرکار نے منع فرمایا تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ سرکار نے فرمایا یہ اس میں نہیں، بلکہ یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یعنی دل مغموم ہے۔ اور آپ سرکار نے یہ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، سرکار پورے سال غم کی کیفیت میں رہے، اور آپ ان کو یاد کرتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ ازواج میں انہی سے محبت تھی۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کیفیات ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، آپ موت کو یاد کریں، آپ خاتون ہیں چونکہ تو قبرستان ویسے تو نہ جائیں، قصداً کبھی وہاں سے گزر رہی ہوں تھوڑی دیر روڈ کے کنارے کو ٹھہر کر عبرت کی نگاہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے کبھی اگر آپ قوی دل کی ہیں تو اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں چلی جائیں، وہاں لوگوں کو دیکھیں۔ تو یہ اس طرح کی جب تکلیفیں پریشانیاں دیکھتے ہیں تو دل کے اندر اگر کوئی سختی موجود ہوتی ہے اس کا زور ٹوٹتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں، اس میں عذابات الہی کو پڑھیں، پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے واقعات کو پڑھیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا فرما دے گا۔ کویسچنز کو لے لیتے ہیں۔ یہ بچی نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا کہ کسی نے قسم توڑ دی تھی، اس کا کفارہ ادا کرنا تھا، تو اس نے 3 روزے رکھ لیے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ 3 روزے اس وقت رکھ سکتے ہیں جب پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک نہ کر سکیں۔ وہ پہلے 3 کفارے کی صورتیں یہ ہیں کہ یا تو غلام آزاد کریں، یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنائیں۔ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں تو کفارہ ادا ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے ان 3 کاموں پہ قدرت کے باوجود روزے رکھے تو اس کے روزے بطور کفارہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اب اسے ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بچی نے یہ پوچھنا چاہا تھا، اس کا جواب مل گیا۔ اور ایک یہ کہتی ہیں کہ نفلی صدقہ وغیرہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کیا یہ کفارہ اس سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ نے کچھ پیسہ نکال کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رکھا ہوا ہے، جب تک یہ آپ سے جدا نہیں ہوتا یہ مال زکوٰۃ تو کہلائے گا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی تو نہیں ہوئی، اس سے آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی صدقہ رکھا ہوا ہے، اس سے آپ بالکل کفارہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر سے نے کیا تھا کہ ان کی ماسی جو ہے وہ ناپاک کپڑے بعض اوقات رسی پہ ڈال دیتی ہے، اور وہ رسی ایسی ہے کہ اس پہ پلاسٹک کا یا ربڑ کا کوئی اوپر کوٹنگ ہے، تو کیا ایسا ہم کریں کہ جب وہ ڈال دے، جب نئے کپڑے ڈالنے لگیں کبھی آئندہ، تو گیلا کپڑا اس پہ پورا پھیر دیں، تو کیا رسی پاک ہو جائے گی کہ نہیں؟ جی بالکل، جو رسی پہ پلاسٹک ہے یا کوئی ربڑ وغیرہ ایسی ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتی ہے، تو اس میں پاکی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ گیلا کپڑا کریں، ایک سرے پہ رکھیں، دوسرے سرے تک لے جائیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا یا تو حصہ بدل لیں، یا دوبارہ اس کو دھو کر اس کو پھر ایک دوسری طرف سے اس طرف لے آئیں، پھر ایک دفعہ دھوئیں اور تیسری دفعہ ادھر سے ادھر لے جائیں، 3 دفعہ کم از کم ایسا کر لیں تو وہ رسی بالکل پاک ہوگی، آپ اس پہ دوسرے کپڑے ڈال سکتی ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ماسی کو بالٹی سسٹم کا بتا دیں، یعنی جیسے سب دھل گئے واشنگ مشین میں، کپڑے باہر نکالے، اس کا صابن وغیرہ نکال دے وہ، اس کے بعد ایک بالٹی میں 2 جوڑے ڈالے، بالٹی کو فل بھرنے دے، کپڑے کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکے سے ہاتھ سے دبا کے رکھے، پانی تھوڑا سا بہہ جائے، بس یہ کپڑے بالکل پاک ہیں۔
ان کو نکال دیں. اب یہ پانی بھی ناپاک ہے، اسی میں اور ڈالیں، پھر اس کو بھر دیں، تھوڑا تھوڑا بہاتے رہیں. لیکن یہ واشنگ مشین سے دھونے کے بعد یہ بالٹی سسٹم کا کریں اور پھر جا کے کپڑوں کو سکھا دیں، اسپن کر لیں، پھر اس کے بعد سکھا دیں. اسپن کرنے سے پہلے یہ سارا کام کر لیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو اس قسم کے وسوسے سے بھی نہیں ہوں گے، مشقت میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے. تھوڑا سا ماسی کا کام تو بڑھ جائے گا، لیکن یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے، یہ اس کو سمجھائیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی ہے لڑ جھگڑ کر، اور اب وہاں سے کہہ رہی ہے کہ مجھے نفقہ دیا جائے، نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تو قصور شوہر کا ہے کہ شوہر کی قصوروں کی وجہ سے وہ گئی ہے، مثلا وہ فاسق فاجر غیر مردوں کو گھر میں لاتا ہے یا بیوی کو گندے اور غلط کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، انہیں گناہوں میں لگاتا ہے، تو یہ لازم بات ہے ہجرت تو واجب ہوگی، وہ چلی گئی وہاں پر. ایسی صورت میں تو بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہوگا. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی معقول ریزن، ویلڈ ریزن نہیں ہے، وہ ویسی لڑ جھگڑ کے چلی گئی ہے، تو بچوں کا نفقہ تو شوہر پہ لازم ہے. لیکن جب تک بیوی نافرمانی کر کے اور لڑ جھگڑ کر شوہر کے گھر سے دور چلی جاتی ہے، یاد رکھیں اتنے عرصے کے نفقے کی بالکل مستحق نہیں ہوگی، اس کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ دیا جائے، اور اس میں شوہر بالکل گناہگار نہیں ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک 10-11 سالہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگ آ کے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا بچے کی نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کے 3 قدم اس نے چلوا دیے، ہٹایا بچے نے 1 2 3 قدم، تو بچے کی نماز ٹوٹ گئی، اسے دوبارہ نماز یعنی نیت دوبارہ باندھنی ہوگی. یہ تو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا. اب ذرا جو جتنے ہمارے بزرگان دین سن رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں. مسئلے ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتے، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، لیکن یہ 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سفید داڑھی ہے، یہ صاحب جو ہیں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں، تو سب سے بڑے مسجد کے مفتی یہی ہیں. یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے. اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو نیت کا اہل ہو، جس کو شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے، وہ مسلمانوں میں 7 سال کا بچہ ہوتا ہے. یعنی جب وہ 8ویں سال میں لگ جائے تو وہ باقاعدہ نیت کا اہل کہلاتا ہے. اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر نماز کی نیت باندھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے. ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے 6-6.5 سال کا مثلا اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ نیت کا اہل 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دیگر اکابرین نے فرمایا کہ اگر تو بچے جماعت کے ہونے سے پہلے ہی 2-4 جمع ہیں تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ اور وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا، تو چونکہ وہ نیت کا اہل ہے، اور جو نیت کا اہل ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پہ شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے قطع صف نہیں ہوگی. قطع صف اس سے ہوتی ہے، صف کٹتی اس سے ہے جو نیت کا اہل نہیں ہوتا. تو اتنا چھوٹا بچہ اگر شامل ہوتا تو اس کو پیچھے کر سکتے تھے، لیکن جو 7 سال کا بچہ ہے وہ تو نیت کا اہل ہے، جہاں چاہے کھڑا ہو جائے. اب یہ صاحب آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ کہاں سے آپ نے شرعی مسئلہ سنا کہ 7 سال کا بچہ کو بھی آپ پیچھے کریں گے؟ اور بعض تو اس سے بڑھ کر ایک نادانی کو ثبوت دیتے ہیں. بچوں کہتے ہیں بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ. کیوں چلے جائیں؟ اگر وہ صف پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو کونے میں بھی صف ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ، وہاں چلے جائیں. تو اب 10-11 سال کا بچہ تو یہ بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، کہاں 7 سال، کہاں 10-11 سال کا بچہ. اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شدید گناہ کبیرہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا اور فرمایا کہ گزرنے والا جانتا کہ میرے اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، وہاں پر 40 سال تک کھڑے رہنا پسند کر لیتا، لیکن گناہ نہ کرتا. جہاں قدم اٹھانا، سامنے سے نکلنا گناہ ہو، وہاں آپ یہ کندھے سے پکڑا، آپ نے یہ دھکیل دیا اس کو پیچھے اور خود آ کے کھڑے ہو گئے. یہ اتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کے کوئی آخرت میں وبال نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کی داڑھی ہے، چونکہ آپ 45 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے جو چاہے کریں. تو اس لیے جو ہمارے ایسے بزرگ سن رہے ہیں، کوئی میرا خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا اس کو عزت دینے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے. ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور بچے ویسے ہی ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، یہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کے ادھر جاؤ، کونے میں جاؤ، کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے، پیچھے دھکا دے رہے ہیں، بچے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں.
اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ الٹا گناہ گار ہوں گے، آخری وقت اپنا وہاں پہ اپنے گھر پہ اللہ اللہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، چہ جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں۔ بعض اوقات بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے اس قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے، چیخ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر وہ بچے شور مچا رہے ہیں مسجد میں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں، ہمارے الفاظ بعض اوقات آپ کو سخت محسوس ہوں گے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملاحظہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے تو پڑھی نہیں حدیثیں، سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں، ذرا جلال کی بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ صرف اپنی ایگو، انا، صرف اپنا وہ پن، بڑا پن، اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی ذلت سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات، تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی حج یا عمرہ مسلسل کرتے رہیں تو اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کوئی تک بندی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، تم خود اپنے پردہ چاک کرتے ہو۔ ہم بتاتے ہیں اپنے بے تکلف دوستوں کو، ہم بتاتے ہیں اپنے گناہوں کو مجالس کے اندر، ہم اپنے گناہوں کو دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو ہم تو اپنا پردہ خود چاک کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس امت کے لیے کرم نوازی فرمائی کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، حتیٰ کہ برود قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک گناہ گار کو بلائے گا، حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مخلوق اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا، پھر اپنے بندے سے ہم کلام ہوگا اور فرمائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے، تو اس کی زندگی کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا رب میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہوں کو بیان نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اس کے کبیرہ گناہوں کو ظاہر کرتا اس سے فرمائے گا میں نے ان تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ تو اس وقت اچانک وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے وہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، کہاں ہیں؟ وہ تو بہت سارے کبیرہ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا، مسکرا دے گا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، جو اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے وہ کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بندوں کا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت بھی پردہ رکھے گا۔ اب یہ اتنی احمقانہ بات کرنا، ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، رحمت حاصل کرنے گئے ہیں، وہاں پہ گناہوں کے کفاروں کا بہت زیادہ سامان بھی ہوا ہے، حج کے اندر دیکھ لیں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہو اور ہم وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہمارے گناہوں کے کفارے کا کچھ سامان کروائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس بارگاہ رسالت میں جا کے جب آپ استغاثہ کرتے ہیں، سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں، گناہ ختم۔ یہ ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں حج عمرہ کرتے جاؤ عیب ظاہر ہو جائے گا، ارے بھائی دماغ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس قسم کے جہلا اگر کوئی ہے آپ کے اطراف میں، ان سے کوسوں دور بھاگیں، ان کو اپنی مجالس سے نکال دیں۔ یہ تباہی مچانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اصل دین کو پیچھے کر کے اپنی ایک نئی شریعت کو متعارف کروایا ہے۔ ان کو مان لو، نبی کو مانو یا نہ مانو، ان کو مان لو، ان کی تعلیمات قبول کرو، قرآن کی تعلیمات آپ تک پہنچے نہ پہنچے، اس قسم کے جاہل لوگوں کو اپنے درمیان سے ہٹائیں اور اصل دین کی طرف آئیں، تبھی آپ نجات پائیں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ یہ بتائیں کہ گھٹنوں میں اگر درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ یوٹیوب پہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر شخص غلط مسئلے بتا رہا ہے یا ہر شخص غلط بیٹھا ہوا ہے، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں اور صحیح مسائل بتانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سائلین ہوتے ہیں وہ تمیز نہیں کر پاتے کون صحیح مسئلہ بتا رہا ہے کون نہیں۔ تو بہتر ہے کہ کوئی ایسے پروگرام آپ یہاں پہ کویشچن کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شریعت کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھٹنوں میں پین ہے آپ کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ پہلی بات یہ، اگر بہت پین ہوتا ہے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔
اگر اس میں بھی گھٹنے فولڈ کرنے میں پین ہوتا ہے شدید تو پھر آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. کرسی پہ بیٹھیں گے جب آپ تکبیر وغیرہ لگائیں گے ویسی نماز ہوگی. جب رکوع کریں گے تو تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدہ کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے. اس میں بعض لوگ ایسی کرسی بناتے ہیں جس پہ تختہ سا لگا ہوتا ہے، اس پہ اپنا سر ٹیک رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں جب آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آپ زمینی سجدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے صرف پیشانی کو کسی سطح پہ لگانا لازم نہیں رہتا، بلکہ ایک صحابی ایک تکیہ اٹھا کے اس طرح لگا رہے تھے، سرکار نے اس کو پھینک دیا. ایک لکڑی لگانے لگے، سرکار نے اس کو پھینکا اور فرمایا کہ اشارے سے سجدہ کریں. حدیث کا خلاصہ یہ ہے. تو آپ بیٹھ کے اس طریقے سے پڑھیں. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، تو کھڑے ہو کے پڑھیں جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے. یا اصل یہ ہے کہ آپ سجدہ باقاعدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر جو سجدے پہ قدرت رکھتا ہے اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، پھر تو آپ کو کھڑے ہو کر اتنی دیر پڑھنی ہوگی جتنی دیر ہمت ہے، باقی بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اگر آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گھٹنے اس میں زمین پہ لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، تو پھر آپ پہ قیام بھی ساقط ہو جائے گا. پھر شروع سے ہی آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. یا اچھا، اگر آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، مثلا یوں کہ آپ بیٹھ گئے اور ایک پاؤں آپ نے پھیلا لیا، ٹھیک ہے، جس گھٹنے میں درد ہے، تو زمین پہ بیٹھ کے بھی اشارے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں. دونوں طریقے آپ کے لیے ٹھیک ہوں گے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تہجد، چاش، اشراق، اوابین کا بھی کوئی وقت مخصوص ہے؟ ایک شخص مغرب کے بعد ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات سمجھائی تھی، تھوڑے سے مختصر الفاظ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ جن چیزوں کا تعارف شریعت پیش کرے ہم اپنی عقل سے از خود اس کو نہ جان سکیں، انہیں کہتے ہیں افعال مشروعہ. فعل مشروع کہتے ہیں، اس کی جمع ہے افعال مشروعہ. جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی، یعنی فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4. کیوں یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہو گئے؟ مغرب فجر کی 3 ہوتی، ہم عقل سے نہیں جان سکتے، تو انہیں کہتے ہیں فعل مشروع. ایسی نماز کی ادائیگی، ایسی ان کے اوقات، فجر کا وقت کیا ہوگا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چیزیں مشروع ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنی عقل سے ان کو نہیں جان سکتے، اللہ کے نبی نے بتایا تو کریں گے. اور یاد رکھیں کہ جو مشروع چیز ہوتی ہے، جس کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، اسے ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے شریعت نے تعارف پیش کیا، کیونکہ اس میں تو قیاس کا دخل ہی نہیں ہوتا، عقل تو شامل ہی نہیں ہو سکتی اس میں. لہٰذا اب جیسے تہجد ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد. آپ تھوڑی دیر سو جائیں اور اب جو اٹھیں گے، اگر آپ طلوع فجر سے پہلے اٹھ گئے رات میں، تو یہی وقت پھر تہجد کا ہے. یہاں سے لے کر اور طلوع فجر تک کے پورے وقت میں آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں. گویا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ رات کو آپ پہلے عشاء کے 4 فرائض پڑھ کر پھر سوئیں. سو کر اٹھ کے جو پڑھیں گے اس کو تہجد کہیں گے. یہی نبی کریم نے تعارف پیش کیا. آپ کوئی 4 فرض پڑھ لے عشاء کے اور سوئے نہیں اور کہے میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، تو آپ زیادہ جانتے ہیں عبادت کا تعارف یا نبی کریم؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس عبادت کا تعارف کس نے پیش کیا بتائیں؟ یہ اپنی عقل سے ہم کر لیتے ہیں. اسی طرح کسی نے عشاء پڑھی نہیں، ویسی سو گیا، آدھی رات کو اٹھ کر پہلے تہجد پڑھ رہا ہے پھر عشاء پڑھ رہا ہے، یا آدھی رات کو اٹھا اور پہلے 4 فرض پڑھے پھر تہجد پڑھنا شروع ہو گیا، تو آپ عشاء کے بعد تو سوئے نہیں، یہ تہجد نہیں بنے گی. ایسی اشراق اور چاش، جب سورج نکل آتا ہے، پہلی کرن نکلتی ہے، اس کے 20 منٹ تک تو ہر نماز منع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی سی تیزی آئے تو اشراق ہے. جب اور زیادہ تیزی سورج کے اندر آ جائے تو چاش کا وقت شروع ہوتا ہے. اب کہاں وہاں وقت وہ مغرب میں لگ گیا. اور اوابین کا جو ہوتا ہے یہ مغرب کے بعد وقت ہوتا ہے، 6 نوافل اوابین کے پڑھتے ہیں. لہٰذا ان صاحب نے جو خود ایجاد کر لیا ایک معاملہ، گویا کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، اگر اس کی گہرائی میں چلے جائیں نا تو یہ خود اپنے آپ کو شارع بنانے کے چکر میں ہے کہ نبی کریم نے جو تہجد کا تصور پیش کیا چاش اشراق کا، وہ چھوڑ دو، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوگی، اس لیے ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن سوچیں کہ بعض اوقات ہماری حرکتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے نکالے ہوئے نتائج یہ کس طرح شریعت سے متصادم ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ہم بھی اگر آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں یا کچھ سخت الفاظ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے. یہ شریعت کوئی میری ذاتی تو نہیں ہے، ہم تو ایک ڈاکیے کی سی حیثیت رکھتے ہیں. تھوڑا میں سطحی لفظ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمیں تو وارث نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ جیسے ڈاکیہ خط لا کر دے دے، اس کے اندر پیغام لکھا ہوتا ہے، تو ڈاکیے کو کوئی مارتے پیٹتے ہیں، اس سے ناراض کوئی ہوتے ہیں. آپ کے غیر موافق اگر پیغام ہے، کسی نے برا بھلا کہا، آپ کو اچھا نہ لگا، تو ڈاکیے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ تو خط میں لکھا ہوا ہے. ایسے ہی ہم شریعت پیش کرنے کے پابند ہیں.
تو اس میں برا نہ مانا کریں، ہمیشہ ہدایت حاصل کریں، ورنہ ایمان کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ پہلے ایک اسٹیج پر آگے لے کے جاتا ہے، نافرمانی کرواتا ہے اور انانیت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ آدمی کہتا نہیں بس میں صحیح ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایمان گیا، پھر جہنم میں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا اور یہ بڑی مشہور مطلب بات ہے، رمضان سے متعلق بھی ہے، سب سمجھیں۔ یہ کہتے ہیں ایک حدیث لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کو اپنی قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعے میں 4 نفل ایک سلام سے پڑھیں، فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھیں۔ اگر 700 سال کی بھی قضا نمازیں ہوں گی تو سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیا یہ حدیث ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ جس نے اس کو ایجاد کیا وہ اللہ کا خوف کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ کسی بیوقوف نے نکالی ہوگی، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس قدر یہ جاری ہوگی، لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، ایک علاقے میں گیا اور جہالت دیکھیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جمعے کے آخری جمعے کو عصر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد تو نوافل پڑھنا ہی منع ہوتا ہے، اور ایک وہ علاقے کے بزرگ سفید داڑھی ان کی، وہ جماعت کروا رہے ہیں۔ یہ کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب میں عالم بھی نہیں تھا لیکن میں تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ تھا، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ والی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ قضا کا کفارہ ہو جائے۔ یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا کہ اگر سفید داڑھی ہے، علاقے میں آپ کے لوگ ہاتھ چومنے لگ گئے ہیں، آپ کو حاجی صاحب کہہ کر پہلی صف میں بٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ شارع بن جائیں، آپ غلط چیز کو رائج کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس کے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہے یہ جب مرے گا، اگر یہ توبہ نہ کر کے مرا تو اس کا تو انجام بڑا دردناک ہے، بہت دردناک انجام ہے۔ جتنے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے بیچارے، وہ اس کو پڑھ کر کے جی ہماری تو قضا ادا ہو گئی، ساری 700 سال کی بھی ہوں تو ادا ہو گئی، اب وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، حالیہ نمازیں پڑھ نہیں رہے اور دیگر معاملات، تو ان کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور اس کو ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے ملک میں جا کر وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، رہائش حاصل کرنے کی، نیشنلٹی تو شاید نہیں ملے گی، رہائش حاصل کرنے کے لیے وہ سیاسی پناہ لیتے ہیں، یعنی درخواست دائر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے، ہمیں یہاں پناہ دی جائے، تو مل جاتی ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دھوکہ اور جھوٹ تو ہماری شریعت کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق کافر سے بھی جائز نہیں ہے، لہذا اس طرح رہائش اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، اس پہ آخرت میں بالکل گرفت ہوگی اور شدید ترین گرفت ہوگی۔ پتہ نہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو جنت بنا لیں اور دنیا میں ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو کافر بھی لکھوا دیتے ہیں بعض اوقات، صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ کافر بھی، بد مذہب لکھوا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور جھوٹ لکھواتے ہیں کہ میں تو میری یعنی نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں کی کسی عورت سے پیپر میرج کریں گے اور اس میں لکھوا دیں گے کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس طرح یعنی جھوٹ جس طرح چاہے، بس وہاں کی نعمتیں مل جائیں، وہاں کی آسائشیں مل جائیں، آخرت کو پھر دیکھ لیں گے۔ کون سی دنیا میں دیکھیں گے آپ یہ بتائیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کوئی 7 جنم کا تصور نہیں ہے کہ آپ دوسرے جنم میں آ کے توبہ کر لیں گے اور سارا کفارہ بنا دیں گے، نہیں، یہ ایک زندگی ملتی ہے ہمیں بس، اس میں آپ نے بس یہ سوچ کر کہ مجھے دنیا مل جائے، آسائشیں مل جائیں۔ حالانکہ میں یقین سے کہتا ہوں، اور میرے جتنے باہر کے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس کی تائید کریں گے کہ جو لوگ باہر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ان کو ساری نعمتیں مل جاتی ہیں؟ نہیں، وہ بھی پریشان ہیں، بیماریاں، اور پرسرار بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں کہ باہر کے ماہر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ تمہیں کیا بیماری ہے۔ بچے نافرمان، بیوی منہ پہ تماچے مار رہی ہیں اور تھپڑے مار رہی ہیں اور گھر سے باہر نکال رہی ہیں۔ اس قسم کے ماحول کو دیکھ کے جو آپ نے جھوٹ بول کر جس کو سمجھا تھا کہ جنت ہے، وہ تو آپ کے لیے دنیا میں جہنم بن چکی ہے۔ نہ دنیا ہاتھ میں آئی، نہ آپ نے آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا، تو بتائیے کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے بہن بھائی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ آپ ویسے اگر قسمت میں ہوگا آپ جا سکیں گے، ویسے نہ کیجیے۔